بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی باجمان نماز سے پیچھے نہ رہتا تھا سوائے ایسے منافق کے جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا۔ ایک بیمار آدمی کو مسجد کی طرف اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان سہارا دیا گیا ہوتا، حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان درازی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کہنے والے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو، یعنی خبردار۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے جتنا کہ تم اس غلام پر قادر ہو۔ ابو مسعود کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنے کسی غلام کو نہیں مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور کسی کا مال ناجائز دبا لینا حرام قرار دیا ہے، اور فضول گفتگو کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو جو نیک کام کرو ٹھیک طور سے کرو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، بلکہ اس کے قریب رہو، میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو، اور یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اور آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، اور میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی مغفرت و رحمت کے سایہ میں مجھے ڈھانک لے۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی مونچھوں کا کچھ حصہ جو ہونٹ کے اوپر آ جائے نہ تراشے، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔